عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان عشرت فاطمہ۔ آج ہم فیملی اور کمیونٹی کی صحت پر بات کریں گے، جس کا کورس کوڈ ہے 365 اور یہ اس کورس کا پہلا یونٹ ہے۔ سطح انٹرمیڈیٹ۔ کورس کا تعارف۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ اس کورس کے یونٹ نمبر 1 پر بات کریں، اس کورس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کورس کس قسم کا ہے اور اس کو مرتب کرنے کی کیا وجوہات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ کسی بھی ملک کی معیشت کا انحصار اس میں بسنے والے لوگوں کی صحت پر ہوتا ہے۔ صحت مند افراد ہی سے صحت مند معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ پاکستان کا شمار ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے یہ ملک محدود وسائل رکھتا ہے۔ اگرچہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک حکومتی سطح سے ہی صحت کے معیار کو بہتر بنانے، اسپتالوں، ڈاکٹروں اور نرسوں کی تعداد میں اضافے اور صحت سے متعلق عملے کی جدید طرز کی ٹریننگ جیسی اچھی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اموات اور بیماریوں کی شرح میں خاطر خواہ کمی نہیں ہو رہی۔ شاید اس کی وجہ لوگوں میں صحت کی تعلیم کی کمی ہے۔ اسی وجہ سے ڈپارٹمنٹ آف ہوم اینڈ ہیلتھ سائنسز نے فیملی اور کمیونٹی کی صحت کے عنوان سے انٹرمیڈیٹ سطح کا یہ کورس مرتب کیا ہے، تاکہ اس سے نہ صرف ایک عام آدمی اپنے محدود وسائل سے اپنے کنبے کے افراد کی صحت کو برقرار رکھ سکے، بلکہ مستقبل میں پیشہ ورانہ طور پر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی صحت کی تعلیم دے سکے۔ یہ کورس 9 یونٹس پر مشتمل ہے، جو کہ تمام کے تمام فیملی اور کمیونٹی کی صحت کے بارے میں ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کورس میں وہ تمام معلومات مہیا کی جائیں جو فیملی اور کمیونٹی کی صحت میں مددگار ثابت ہوں۔ امید ہے کہ اس سے نہ صرف طالب علم بلکہ ہر طبقے کے لوگ مستفید ہوں گے۔ کورس کے مقاصد۔ یہ کورس پڑھنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائیں گے کہ صحت سے متعلق مختلف بیماریوں سے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں، صحت کی نگہداشت اور دیکھ بھال کے طریقوں سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے حفاظتی تدابیر اختیار کر سکیں، بیماریوں اور اموات کی شرح میں کمی واقع ہو سکے۔ یونٹ کا تعارف۔ عزیز طلبہ، ایک مشہور قول ہے کہ صحت کے بغیر انسان کی ہمت جواب دے جاتی ہے، دولت بیکار لگتی ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اسی مثل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ یونٹ ترتیب دیا گیا ہے۔ اس یونٹ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ صحت سے کیا مراد ہے، کنبے، کمیونٹی اور انفرادی طور پر اچھی صحت کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ ان عوامل پر بھی روشنی ڈالیں گے جو صحت کا تعین کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بنیادی ضروریات جو اچھی صحت کی ضامن ہیں، ان پر بھی تفصیلی بحث کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ان تمام معلومات سے پوری طرح مستفید ہوں گے۔ یونٹ کے مقاصد۔ یہ یونٹ پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اچھی صحت کی تعریف بیان کر سکیں، اپنے کنبے اور کمیونٹی کے لیے اچھی صحت کی اہمیت بیان کر سکیں، بنیادی ضروریات جو اچھی صحت کی ضامن ہیں ان کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحت سے کیا مراد ہے۔ مکمل ذہنی، جسمانی اور معاشرتی خوشحالی کو صحت کہتے ہیں، نہ کہ صرف کمزوری یا بیماری کی عدم موجودگی کو۔ جدید طب کی اصطلاح میں صحت مند انسان صرف وہ ہے جو جسمانی، ذہنی اور معاشرتی اور سماجی حیثیت سے فعال اور خوشحال ہو۔ گویا انسان کی صحت کا دار و مدار محض اس کے اپنے تندرست ہونے پر نہیں ہے، بلکہ انسانی صحت اور دوسرے بہت سے عوامل سے عبارت ہے۔ ان عوامل میں متوازن غذا اور آلودگی سے پاک صاف فضا سے لے کر بہت سارے معاشرتی، سیاسی اور نفسیاتی عوامل شامل ہیں۔ انسان کی صحت کا یہ جدید نظریہ معاشرے کا ایک ہمہ جہت نقشہ سامنے رکھ کر ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ صحت کے مسئلے کو زندگی کے دیگر مسائل سے الگ کر کے بحث نہیں کرتا۔ اس پہلو سے اگر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دین بھی زندگی کی ایک تصویر کشی کرتا ہے اور معاشرے کے ہر شعبے میں رنگ بھرتا ہے، اور یہ ایک ہمہ گیر
معاشرتی اور سماجی اصلاح پر زور دیتا ہے تاکہ لوگ پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اچھی صحت کی اہمیت۔ صحت مند رہنے کی اہمیت سے وہی انکار کر سکتا ہے جو اچھی صحت کی اہمیت سے انکاری ہو، ورنہ روئے زمین پر شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو اس بات سے اتفاق نہ کرے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی عوام کی ایک بڑی تعداد اول تو صحت کے معنوں سے ہی آگاہ نہیں، دوسرے وہ ظاہری جسمانی صحت ہی فقط صحت سمجھتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ موٹاپے کو اچھی صحت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ موٹاپا بہت سی بیماریوں کا سبب ہے۔ ایک اور اہم بات یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ ہماری بہت بڑی اکثریت اس جانب توجہ ہی نہیں دیتی کہ متعدد جسمانی بیماریوں کی بنیادی وجہ ذہنی اور نفسیاتی مسائل ہیں۔ یہ غلط فہمی عام ہے کہ جسمانی بیماریوں کی وجہ سے نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں، جبکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جس طرح اچھی ماں ایک اچھے بچے کی بنیادی درسگاہ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اچھی صحت کے لیے نفسیاتی اور ذہنی مسائل سے خود کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں مرغن کھانوں کے زیادہ استعمال کو صحت مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ خوراک میں زیادہ مرغن غذائیں صحت پر منفی اثر ڈالتی ہیں۔ زیادہ مرغن غذائیں انسان کے لیے اس وقت تک زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں جب تک انسان مکمل طور پر باقاعدہ ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتا۔ ورزش سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر اسی ضمن میں ایک اہم عنصر نیند ہے۔ ہمارے ہاں معتدل نیند والے لوگ بہت کم ہیں، جبکہ دوسری جانب ایک تعداد زیادہ سونے والوں کی بھی ہے۔ طب یونانی ہو، طب اسلامی ہو، طب انگریزی ہو، حکیم اور ڈاکٹروں کے نزدیک اچھی نیند متعدد جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں سے بچاؤ کا بہترین نسخہ ہے۔ جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی صحت زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان کے بغیر زندگی کے مختلف شعبہ جات میں مؤثر کارکردگی نہیں دکھائی جا سکتی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے تجویز کیا ہے کہ جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی صحت کی عدم موجودگی کی وجہ صنفی امتیازی سلوک، معاشرتی اکیلا پن، غیر اخلاقی عمل اور غیر موافق زندگی گزارنے کے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اچھی صحت اور بہبود و خوشحالی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی گزارنے کے طریقوں اور عادات و اطوار کو ٹھیک کیا جائے تاکہ روزمرہ پیش آنے والے مسائل کا سامنا کیا جا سکے۔ صحت کا تعین کرنے والے عوامل کو سامنے دی گئی تصویر میں دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ تمام عوامل کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور صحت کی بحالی میں کس طرح مددگار ہوتے ہیں۔ سامنے دیے گئے عوامل جو براہ راست صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں دکھائے گئے ہیں، اگرچہ یہ مکمل فہرست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی میں اثر انداز ہونے والے عوامل کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ان عوامل میں سے چند ایک کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ وراثت۔ والدین کی حیاتیاتی خصوصیات کی بچوں میں منتقلی کو وراثت کہتے ہیں۔ یہ خصوصیات کروموزومز پر جینز کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ خصوصیات مادے کے انڈے اور سپرم کے ملنے سے پہنچتی ہیں۔ ہر فرد کی وراثتی خصوصیات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، سوائے ان جڑواں بچوں کے جو بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہر فرد کی نشو و نما اس کی وراثتی خصوصیات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ماحول اس کی تکمیل کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ماحول ان تمام بیرونی عوامل کا مجموعہ ہے جو ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک اثر انداز ہوتا ہے۔ دکھائی گئی تصویر میں ماحول کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے معاشرتی، جسمانی اور حیاتیاتی۔ ان سب کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ باہمی تعلق۔ باہمی عمل سے مراد ایک فرد اور اس کے ماحول میں مسلسل تعلق ہے۔ یہ تعلق یا تو خود بخود پیدا ہوتا ہے یا ہماری اپنی پسند ناپسند کی بدولت ہوتا ہے۔ فرد کی قوت فیصلہ ماحول اور فرد کے درمیان تعلق میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس طرح جہاں تک صحت کا تعلق ہے، ماحول کو اپنے لیے اچھا یا برا بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے زمین پر موجود ہوا صاف ستھری اور ہماری ضرورت کے مطابق ہے، لیکن ہم اسے مسلسل آلودہ کیے جا رہے ہیں، جس سے ہم نہ صرف بلکہ پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ اچھی صحت کے لیے بنیادی ضروریات۔ اب ان بنیادی ضروریات کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اچھی صحت کے لیے ضروری ہیں۔
غذا. اچھی صحت کے لیے متوازن غذا بہت ضروری ہے، یعنی وہ غذائیں جن میں نشاستہ، لحمیات، چکنائی، حیاتین اور معدنیات وغیرہ مناسب مقدار میں موجود ہوں. پانی. بیماریوں سے بچنے کے لیے صاف اور جراثیم سے پاک پانی اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. متعدی اور غیر متعدی اور پیٹ کی بہت سی بیماریاں آلودہ پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں. ان سے بچنے، صحت مند رہنے اور اچھی صحت برقرار رکھنے کے لیے صاف پانی کی اہمیت کو جاننا ضروری ہے. کنبے کے تعلقات. آپس میں پیار محبت سے رہنا ایک کنبے کے افراد کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان کے بچوں کی اچھی نشو و نما ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ کنبے کے آپس کے اچھے تعلقات کی بنا پر بچے کی نشو و نما اچھی ہو سکتی ہے اور اس کی صحت پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تعلیم. تعلیم انسانی خیالات پر اثر انداز ہوتی ہے اور خیالات رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. تعلیم کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں اچھی صحت کے بارے میں معلومات سے آگاہی ہو اور وہ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکیں. روزگار. اپنی پسند کی ملازمت سے اطمینان حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ پیسہ بھی حاصل ہوتا ہے جو کہ صحت کی باقی ضروریات کو پورا کرنے کے کام آتا ہے. رہائش گاہ. رہائش انسان کی بنیادی ضرورت ہے. یہ بھی صحت میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اچھی صحت کے لیے گھر کی بناوٹ جہاں دھوپ، ہوا کا اچھا گزر ہو اور صاف پانی کا مناسب انتظام ہو صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. صفائی. ذاتی گھر اور کھانے پینے کی صاف اشیاء کی فراہمی سے ہی صحت برقرار رہتی ہے. بہت سی بیماریاں صفائی کی عدم موجودگی کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہیں. صحت کی دیکھ بھال. اپنی اور بچوں کی صحت برقرار رکھنے کے لیے مناسب دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھ بھال کے مناسب طریقہ کار کو اپنا کر بہت سی جان لیوا بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے.